ایک کفن چور کا واقعہ جو ہر نئے دفنائے گئے مردے کا کفن چرا لیا کرتا تھا، ایک رات اس کے ساتھ قبرستان میں کیا معاملہ پیش آیا، آئیے جانتے ہیں۔ پیارے دوستو، ایک بزرگ ہے جن کا نام حضرت سیدنا اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہماری محفل میں آیا کرتا تھا، مگر اس کا آدھا چہرہ ہمیشہ چھپا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے اس سے پوچھا کہ تم اپنا آدھا چہرہ چھپائے رکھتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ مجھے اس راز سے آگاہ کرو، مجھے اس بارے میں بتاؤ۔ اس نے کہا کہ اگر آپ نماز ادا فرمائیں گے تو میں اپنا معاملہ بتاؤں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بتاؤ اصل معاملہ کیا ہے۔ اجازت ملنے پر اس نے اپنی داستان کچھ اس طرح سنائی کہ اس نے کہا کہ میں کفن چور تھا، مردے کے کفن چرایا کرتا تھا۔ میں نے کئی قبروں سے کفن چرائے، جب بھی کسی نئی قبر کے متعلق معلوم ہوتا تو فوراً وہاں پہنچ کر کفن چرا لیتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک عورت کا انتقال ہوا، جب اسے دفن کر دیا گیا تو میں رات کو قبرستان پہنچا اور قبر کھودنا شروع کر دی۔ جب اینٹ ہٹا کر کفن کی ایک چادر نکالی اور دوسری چادر کھینچنے لگا تو اچانک اس عورت کے بے جان جسم نے حرکت کی اور چادر کو تھام لیا۔ میں نے کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ تم مجھ پر غالب آ جاؤ گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور پوری طاقت سے کفن کھینچنے لگا۔ یکایک اس عورت نے ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر مارا۔ درد کی شدت سے میں بے قرار ہو گیا اور میرے چہرے پر بہت زیادہ جلن درد ہونے لگا۔ یہ کہہ کر اس کفن چور نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس کے گال پر انگلیوں کے نشان بالکل واضح موجود تھے۔ میں نے کہا اچھا پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ پھر میں نے چادر واپس اس عورت پر ڈال دی اور جلدی جلدی قبر پر مٹی ڈال کر برابر کر دیا اور پختہ پکا ارادہ کر لیا کہ جب تک زندہ رہوں گا کبھی بھی یہ گناہ نہیں کروں گا، کفن نہیں چراؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو توبہ پر استقامت عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کفن چور کا سارا واقعہ لکھ کر میں نے حضرت سیدنا ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ کی طرف روانہ کر دیا۔ انہوں نے جواب لکھ کر بھیجا کہ تیرا بھلا ہو۔ اس سے پوچھا کہ جو مسلمان قبلہ رخ دفنائے گئے تھے، کیا سب کے چہرے قبلے کی طرف تھے یا قبلے سے پھر چکے تھے؟ میں نے کفن چور سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے جن لوگوں کے کفن چرائے ان میں سے اکثر بہت زیادہ کے چہرے قبلے سے پھر چکے تھے۔ حضرت اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرمایا کہ جن لوگوں کے چہرے قبلہ کعبہ شریف سے ہٹ چکے تھے ان کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوا، ان کا خاتمہ سنت پر نہیں ہوا۔ پیارے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے امان میں رکھے، ایمان کی حفاظت عطا فرمائے اور ہم لوگوں کا آخری وقت خاتمہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر فرمائے۔ اس داستان عبرت میں ہمارے لوگوں کے لیے عبرت کے بے شمار پھول موجود ہے۔ کتنا تفتیش ناک معاملہ ہے کہ جو لوگ سنتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں، احکام شریعت پر عمل پیرا نہیں ہوتے اور دنیا کو دین پر ترجیح دیتے ہیں، ان کے ساتھ قبر میں انتہائی وحشت ناک معاملہ ہوتا ہے۔ پیارے ناظرین، قبر اور آخرت میں لمحہ بھر بھی عذاب برداشت سے باہر ہے۔ ہمارے نازک جسم جہنم کی
دہکتی ہوئی آگ جو دل تک پہنچے گی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر اسی طرح غفلت بھری زندگی گزارتے رہے اور اسی حالت میں موت آ گئی تو بہت ذلت اور رسوائی اور دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میرے محترم عزیز دوستو، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیجئے، رو رو کر اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگ لیجئے۔ مومنوں پر رحم و کرم فرمانے والے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں کو اپنے دامن سے وابستہ کر لیجئے۔ درود پاک کی کثرت کیجئے، عبادت اور ریاضت کی طرف راغب ہو جائیے، آخرت کی تیاری کر لیجئے، اللہ کو خوش راضی کر لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کر لیجئے، تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔